بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس سے شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ ارشاد ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، اس کی خوبیاں اور کمزوریاں ہم پر عیاں ہیں، اس کا کوئی قول اور عمل ہم سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ وہ وسوسے جو اس کے نہاں خانہ دل میں پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وہ خود اپنے بعض احوال سے بے خبر ہو سکتا ہے، اس کے نفس کے کئی گوشے اس کی اپنی نگاہ سے اوجھل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا علم اس کے ظاہر اور باطن کو محیط ہے۔ صدحیف کہ اتنے قرب کے باوجود وہ ہم سے بے خبر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، یعنی دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، تعجب اس پر ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ میں کیا کروں اور کس سے یہ بات کہوں کہ محبوب تو میرے آغوش میں ہے اور میں ہجر کی سختیاں برداشت کر رہا ہوں۔ علماء ظاہر نے تو اس سے قرب علمی مراد لیا ہے، لیکن اولیاء کرام نے اس قرب کی حقیقت کو جس طرح بیان فرمایا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، نور فراست ہی سے اس قرب کا ادراک کیا جا سکتا ہے، حواس ظاہری اور قوت عقل اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ مزید تحقیق کے لیے اس مقام پر تفسیر مظہری کا مطالعہ فرمائیے۔ سورہ قاف آیت نمبر 17۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ ترجمہ: جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے، ان میں سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے جمیع احوال سے خود بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس نے اپنی حکمت کے پیش نظر اس انسان کے لیے دو فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کی دائیں جانب بیٹھا رہتا ہے اور دوسرا بائیں جانب۔ عبارت میں ذرا غور فرمائیے، عن الیمین و عن الشمال جار مجرور ہے اور قعید ان کے ساتھ متعلق ہے، اور قعید المتلقیانی کا بدل ہے۔ اصل عبارت یوں تھی، عن الیمین قعید و عن الشمال قعید، لیکن آخری قعید پر اکتفا کیا گیا اور عن الیمینی کے ساتھ قعید ان کی صراحت کی ضرورت نہ رہی۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ: وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ انسان جس وقت کوئی لفظ بولتا ہے وہ دونوں فرشتے فوراً اسے لکھ لیتے ہیں۔ رقیب نگہداشت کرنے والا، عتید الحاضر المہیئ، یعنی جو ہر وقت حاضر اور مستعد ہو۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ انسان کی کوئی بات اور اس کی کوئی حرکت ایسی نہیں جس پر وہ فرشتے مطلع نہ ہوں۔ اس سے جس قسم کا فعل جس وقت صادر ہوگا وہ فرشتے اسے فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے روز جب انسان پرسش اعمال کے لیے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا تو سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیں گے کہ اس شخص کے دفاتر عمل کو بطور دستاویزی ثبوت پیش کیا جائے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی اختراع نے ثابت کر دیا کہ انسان کی آواز کو ہو بہو مقید کرنے کے لیے قدرت نے ہر جگہ ٹیپ لگا دیے ہیں، اور اس کی حرکات و سکنات کو بعین ہی محفوظ رکھنے کے لیے قدرتی ٹیلی ویژن کیمرے ہر جگہ نصب ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا انسان کو ہو بہو اس کی آواز اور بعین ہی اس کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرا دے گا، اور اس میں انکار کی ہمت نہ ہوگی۔ یہاں تک تو علم انسانی کی رسائی ہو چکی ہے، لیکن فرشتے ہماری زندگی کے ڈرامہ کو جس خوبی اور دقت سے محفوظ کر رہے ہیں اس کا اندازہ کرنا اس دنیا میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ البتہ سائنس کے ان انکشافات کے بعد
عقل ہیلا جو کو اب انکار کی ہمت نہیں رہی۔ سورہ قاف آیت نمبر 19۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ ترجمہ، اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ، اے نادان یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ سورہ قاف آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ موت کی سختی اور شدت کو سکرۃ الموت کہتے ہیں، یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس پر جان کنی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو اس وقت حقیقت حال عیاں ہو جاتی ہے۔ جو لوگ آج تک انکار اور نافرمانی کی روش پر گامزن رہے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے آنے والے جہان کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں اور دوزخ کے لپکتے ہوئے سرخ شعلے انہیں نظر آنے لگتے ہیں۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ عالم آخرت جس سے تم منہ موڑے رہے اور جس کو تسلیم کرنے سے تم گریز کرتے رہے، اب یہ حق اور سچ بن کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس وقت کیا تم اس کا انکار کرنے کی جرت کر سکتے ہو؟ حق سے مراد یہاں موت ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 20۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ ترجمہ، اور سور پھونکا جائے گا، یہی وعید کا دن ہوگا۔ سورہ قاف آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ عرصہ دراز عالم برزخ میں گزرے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ہر شخص چونک کر اپنی قبر سے نکلے گا اور میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے رہے تھے، انہیں کہا جائے گا یہی وہ عذاب کا دن ہے جس سے ہمارے انبیاء تمہیں ڈرایا کرتے تھے، اور تم بے پرواہی سے ان کی بات سننے کے روادار بھی نہ تھے۔ اب بتاؤ قیامت برپا ہوئی ہے یا نہیں؟ خدا بند عالم نے تمہیں قبروں سے زندہ نکال کر میدان حشر میں لا کھڑا کیا ہے یا نہیں؟ اس روز کون ہوگا جو اس جیتی جاگتی حقیقت کا انکار کر سکے؟ سورہ قاف آیت نمبر 21۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ ترجمہ، اور حاضر ہوگا ہر شخص اس طرح کہ اس کے ہمراہ ایک اسے ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ سورہ قاف آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، ایک اس کو پیچھے سے ہانک کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا، دوسرا اس کا دفتر عمل لیے ساتھ ہوگا تاکہ اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے۔ یہ وہی 2 فرشتے ہوں گے جو دنیوی زندگی میں اس کے ہم نشین رہے تھے اور اس کا دفتر عمل مرتب کرنے پر متعین کیے گئے تھے۔ سورہ قاف آیت نمبر 22۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ترجمہ، تو عمر بھر غافل رہا اس دن سے، پس ہم نے اٹھا دیا ہے تیری آنکھوں سے تیرا پردہ، تو تیری بینائی آج بڑی تیز ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ اسے کہا جائے گا کیوں صاحب، دنیوی زندگی میں تو تم غافل بنے رہے، اب بتاؤ 14 طبق روشن ہوئے یا نہیں؟ تمہاری آنکھوں پر جتنے پردے پڑے ہوئے تھے وہ آج اٹھ گئے ہیں، آج تو تمہاری بینائی بڑی تیز ہو گئی ہے، ہر حقیقت تمہیں صاف نظر آنے لگی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 23۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ ترجمہ، اور کہے گا اس کا عمر بھر کا ساتھی، یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ حضرات حسن، قتادہ اور ضحاک کے نزدیک قرین سے مراد وہی فرشتہ ہے جو عمر بھر اس کے ساتھ رہا۔ وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی نگہداشت میرے سپرد کی گئی تھی، اور یہ ہے اس کا صحیفہ عمل جو بڑی دیانت سے میں نے تیار کیا ہے، جو فیصلہ مناسب ہو صادر فرمایا جائے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ قرین سے مراد شیطان ہے جو عمر بھر اس پر مسلط رہا۔
اسی فرشتے کو حکم ملے گا کہ اسے پکڑو اور جہنم رسید کر دو۔ سورہ قاف آیت نمبر 24۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ ترجمہ: جہنم میں جھونک دو ہر کافر سرکش کو۔ سورہ قاف آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ قرین واحد ہے تو یہاں ال کی صیغہ واحد امر حاضر ہونا چاہیے تھا۔ القیا تثنیہ کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ اس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ خلیل اور اخفش کہتے ہیں کہ فصحائے عرب واحد کے لیے بھی بسا اوقات تثنیہ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، جس طرح ایک دوست کے لیے خلیلی کی بجائے خلیلیہ تثنیہ عام مروج ہے۔ امرؤ القیس اپنے ایک رفیق سفر کو مخاطب کر کے کہتا ہے: کفا نبکی من ذکری حبیب و منزل۔ اے میرے دوست ذرا ٹھہرو تاکہ ہم اپنے محبوب اور اس کی منزل کو یاد کر کے کچھ آنسو بہائیں۔ کف کی بجائے کفا تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ القیا تثنیہ کا صیغہ نہیں بلکہ اصل میں امر بانون تاکید خفیفہ تھا، القین۔ اب یہ نون بدل کر الف ہو گیا۔ ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قرین سے مراد ایک نہیں بلکہ دو ساتھی ہیں جن کا ذکر ابھی ابھی گزرا ہے، اور قرین کا لفظ واحد کی طرح تثنیہ اور جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 25۔ مناع للخیر معتد مریب۔ ترجمہ: جو سختی سے روکنے والا تھا نیکی سے، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا۔ سورہ قاف آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ کفار سخت ناشکر گزار یا پرلے درجے کا منکر۔ العنید جو حق کو پہچانے اور اس کے بعد اسے مسترد کر دے۔ کفار و عنید کی مزید تشریح کی جا رہی ہے۔ مناع معنی کا مبالغہ ہے، بکثرت روکنے والا اور سختی سے روکنے والا۔ خیر کا معنی اگر مال ہو تو مطلب یہ ہوگا بڑا کنجوس، خدا کے دیے ہوئے مال سے اس کی رضا کے لیے ایک حبہ تک خرچ نہیں کرتا، نہ کسی غریب پر اسے ترس آتا ہے اور نہ کسی فاقہ کش کے لیے اس کا دل پسیجتا ہے۔ اور اگر خیر کا معنی نیک اور بھلے کام ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ خود بھی نیک کام نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے سے سختی سے روکتا ہے اور بار بار روکتا ہے۔ معتد حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی اس نے کبھی حق و انصاف کے حدود کا لحاظ نہیں رکھا بلکہ اس کی گفتگو، اس کے کردار اور اس کے احکام میں سرکشی اور سرتابی کی جھلک صاف نمایاں ہے۔ مریب جو خود کسی شک میں مبتلا ہو اس کو بھی مریب کہتے ہیں، اور جو شخص دوسروں کی متاع یقین کو غارت کرنے کے درپے ہو اور وسوسہ اندازی سے اس کے خرمن ایمان میں آگ لگانے کے لیے کوشاں رہے اسے بھی مریب کہتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 26۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ ترجمہ: جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کئی اور خدا، پس جھونک دو اس بدبخت کو عذاب شدید میں۔ سورہ قاف آیت نمبر 27۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ ترجمہ: اس کا ساتھی یعنی شیطان بولے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا۔ سورہ قاف آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ جب فرشتے اس کا نامہ اعمال پیش کریں گے تو وہ کہے گا، میرے رب، یہ سب کچھ ان فرشتوں کی کارستانی ہے، انہوں نے جو چاہا میرے سر مڑ دیا، میں نے تو کبھی کوئی نازیبا حرکت نہیں کی۔ وہ فرشتہ جواب میں عرض کرے گا، اور اگر قرین سے مراد وہ شیطان ہو جو اس کو عمر بھر گناہوں پر اکساتا رہا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص کہے گا، الہی میرا کوئی قصور نہیں، سب گناہ اس خبیث کا ہے، اس نے مجھے راہ راست پر کبھی چلنے نہیں دیا، میں نے اس سے چھٹکارا پانے کی بڑی کوشش کی لیکن اس بدمعاش نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، اس لیے سزا مجھے نہیں اسے ملنی چاہیے۔ شیطان جواب دے گا کہ میں نے اس کو کبھی مجبور نہیں کیا تھا کہ یہ حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ چمٹا رہے،
ہر وقت نافرمانی پر کمر بستہ رہے، میں نے تو اسے فقط اشارہ کیا اور یہ دوڑتا چلا آیا اور گمراہی اختیار کرنے میں بڑا دور چلا گیا۔ سورہ قاف آیت نمبر 28۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید۔ ترجمہ: اللہ فرمائے گا مت جھگڑو میرے روبرو، میں تو پہلے ہی تم کو وعید سنا چکا ہوں۔ سورہ قاف آیت نمبر 29۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید۔ ترجمہ: میرے ہاں حکم بدلا نہیں جاتا اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ سورہ قاف آیت نمبر 28 اور 29 کی تفسیر۔ ارشاد ہوگا بکواس بند کرو، تمہارے بارے میں کبھی کا فیصلہ ہو چکا، اب اس میں رد و بدل ممکن نہیں۔ یہاں پر 26ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔